مدارس کے معاملات میں اکابر کا تقوی۔ اگر کوئی شخص کسی کے ہاں ملازم ہو اور ملازم سے مالک کے مال میں کوئی خیانت ہو جائے، مالک کا کوئی مال وہ بغیر اس کی اجازت کے استعمال کر لے، تو ملازمت سے جاتے وقت اگر وہ مالک سے معافی مانگ لے تو وہ معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن مدرسے میں عوام کا چندہ آتا ہے اور عوام بہت زیادہ ہیں، ہر ایک اپنی کمائی سے تھوڑی تھوڑی رقم چندے میں مدرسے میں دیتا ہے، تو مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں اور مدرسوں کے جو سرپرست ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس روپے کو اس کی جگہ میں خرچ کریں جس مقصد کے لیے وہ روپیہ عوام نے دیا ہے۔ اور وہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے اس مال کے امین ہوتے ہیں، یعنی وہ مال ان کے پاس امانت ہوتا ہے، ان کی ملکیت نہیں ہوتا۔ تو اگر مدرسے کے کسی شخص نے اس مال میں خیانت کی، یعنی اپنی ذاتی استعمال میں وہ مال یا کچھ حصہ اس کا لے لیا، تو جو مدرسے کا ذمہ دار ہے وہ اس کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا، بلکہ عام لوگ جو ہیں ان سے معافی مانگے، لیکن ان سے معافی مانگنا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ وہ اتنے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے چندہ دیا ہے کہ ان کی تعیین مشکل ہے۔ تو اس لیے ہمارے اکابر مدرسوں کی ذمہ داری قبول کرنے سے بہت ڈرتے تھے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے بھی سرپرست تھے اور اسی طرح مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کے بھی سرپرست تھے، وہ فرماتے تھے کہ مجھے مدارس کی سرپرستی سے جتنا ڈر لگتا ہے اور کسی چیز سے نہیں لگتا، لیکن چونکہ اس زمانے میں وہی سب سے بڑے اکابرین میں سے تھے اور بزرگ تھے، اس لیے ان کو اصرار کر کے سرپرست بنایا گیا تھا، تو وہ اسی وجہ سے ڈرتے تھے کہ یہ امانت ہے اور ہمارے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا۔ اس مال میں جو خیانت کرے گا وہ تو کسی صورت میں معاف نہیں ہوگا، لیکن مہتمم اور ذمہ دار اگر اس سے نظر انداز کرے تو اس کی بھی پکڑ ہے۔ ہاں، مدرسے کے کسی اور فائدے کی پیش نظر اگر وہ اس کو نظر انداز کرے تو شاید امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن جو اصل خیانت کرنے والا ہے، مدرسے کی کوئی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنے والا ہے، اس کی تو پکڑ ہوگی۔ تو اس وجہ سے وہ حضرات ڈرتے تھے اور وہ مدرسے کی چیزوں کے استعمال میں اتنی احتیاط کرتے تھے کہ اس کی چند مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔ پہلی مثال حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے بھی استاد تھے اور مظاہر علوم سہارنپور میں بہت قدیم زمانے میں تھے۔ تو ایک دفعہ وہ مدرسے کے چندے کے لیے کلکتہ گئے۔ کلکتہ میں ان کے بہت سارے میل جول والے تعلقات والے تھے، تو وہاں چندے کی ملنے کی امید تھی، کیونکہ مدرسے میں تعمیر کرانی تھی، تعمیر کے لیے وہ چندہ لینے گئے۔ تو وہاں سے جب واپس آئے تو پورا حساب مدرسے میں جمع کرایا، آنے جانے کا خرچہ وغیرہ سب،
تو ایک جگہ انہوں نے لکھا مدرسے کے حساب میں کہ فلاں جگہ کلکتہ میں میرا ایک دوست رہتا تھا، اس سے میں ملنے گیا تھا، میری نیت دوست سے ملنے کی تھی، اگرچہ وہاں چندہ بہت زیادہ ہوا لیکن میری نیت چونکہ دوست سے ملنے کی تھی اس لیے اس جگہ آنے جانے کا خرچہ حساب میں سے کم کر دیں اور وہ میرے ذمہ ہے۔ اس جگہ کا خرچہ بھی مدرسے کے اخراجات میں سے نہیں لیا، اگرچہ وہاں چندہ زیادہ ہوا لیکن چونکہ نیت دوست سے ملنے کی تھی، اتنا زیادہ احتیاط کی۔ اور اسی طرح دوسری مثال حضرت مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ وہ گویا مظاہر علوم سہارنپور کے بانیوں میں تھے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ مدرسے میں وہ پوری خدمات اپنی انجام دیتے تھے، اس دوران اگر ان کا کوئی ذاتی ملاقات کرنے والا آ گیا، کوئی رشتہ دار آ گیا، ان سے ملنے آ گیا، کوئی دوست جو مدرسے کے لیے نہیں آیا، اپنے تعلق کی وجہ سے آیا، تو وہ گھڑی میں ٹائم دیکھ لیتے تھے کہ کیا وقت ہوا ہے، کتنے منٹ ہوئے ہیں، اور جتنی دیر اس نے بات کی اتنے دیر جو ہے اس وقت کو نوٹ کیا، اور پھر اس کے جاتے وقت بھی وقت نوٹ کر لیتے تھے، اور جتنے منٹ ہو گئے اس کو ایک کاغذ پر لکھ لیتے تھے۔ پھر مہینے کے آخر میں ان سب منٹوں کو جمع کرتے تھے، اگر آدھے دن سے کم بنا تو آدھے دن کی رخصت مدرسے میں لکھواتے تھے، اور اگر آدھا دن یا آدھے دن سے زیادہ بنا، آدھے دن سے زیادہ اگر بنا تو پورے دن کی رخصت لکھواتے تھے، تاکہ مدرسے کا کوئی پیسہ اپنی ذات پر استعمال نہ ہو، اتنا اللہ سے ڈرتے تھے۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مثال ہے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو گویا مدرسے کے سب سے بڑے تھے، مظاہر علوم سہارنپور کے اپنے زمانے میں۔ تو وہ دورے کے اسباق بھی پڑھاتے تھے، لیکن وہ زیادہ اسباق نہیں پڑھا سکتے تھے، ایک دو سبق پڑھاتے ہوں گے، ظاہر ہے کہ بڑھاپا، معذوری۔ تو ان کے ساتھ حضرت مولانا یحییٰ کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ کے والد صاحب تھے، وہ بھی کچھ اسباق پڑھاتے تھے، اور دونوں ملا کر جو اسباق پڑھاتے تھے اس کی تنخواہ ایک تنخواہ لیتے تھے، یعنی حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ تنخواہ لیتے تھے، حضرت مولانا یحییٰ صاحب بغیر تنخواہ کے گویا حضرت سہارنپوری کی اعانت کرتے تھے اور ان کی نیابت میں سبق پڑھاتے تھے، یعنی دو مدرس مل کر ایک مدرس سے زیادہ کام کرتے تھے اور تنخواہ ایک ہی لیتے تھے۔ حضرت مولانا یحییٰ کاندھیلوی رحمہ اللہ تنخواہ نہیں لیتے تھے، ان کا اپنا کتب خانہ تھا، اس سے ذریعہ آمدنی تھا، تو دو آدمی مل کر کام کرتے تھے اور تنخواہ ایک آدمی کی لیتے تھے۔ پھر جب حضرت مولانا یحییٰ کاندھیلوی رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ نے مدرسے میں لکھا کہ میں اکیلا اب جو ہے پوری خدمت نہیں ادا کر سکتا، کیونکہ میرے ساتھ وہ پہلے سبق پڑھاتے تھے، کئی سبق، تو دونوں مل کر تنخواہ لیتے تھے، ایک تنخواہ، لیکن اب چونکہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب میں مدرسے کی تنخواہ سے معذرت کرتا ہوں کہ مدرسے سے تنخواہ نہیں لے سکتا میں، کیونکہ میں پوری خدمت نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت کے جو بڑے اکابر تھے انہوں نے ان سے بہت اصرار کیا، حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، اور ان سے یہ درخواست کی کہ آپ کی ذات سے مدرسے کو بہت فائدہ ہے، آپ کو تنخواہ لینی ضروری ہے، آپ ایسا کریں کہ سبق کی تنخواہ نہ لیں، آپ مدرسے کے ناظم ہیں، ہم ناظم کی تنخواہ آپ کو دیں گے۔ تو اس طرح پھر انہوں نے تنخواہ قبول کری۔ یہ ہمارے اکابر تھے، مدرسے کی کسی چیز کو بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ سبق پڑھا رہے تھے تو آپ کا ایک رشتہ دار ملنے کے لیے آیا، تو جتنی دیر تک آپ سبق پڑھا رہے تھے اتنی دیر تک تو اس کی طرف توجہ ہی نہیں کری کہ کوئی آیا بھی ہے یا نہیں۔ سبق مکمل کرنے کے بعد
پھر اس کو لے کر ایک جگہ پر لے گئے بات کرنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ حضرت یہیں تشریف رکھیں، میں یہیں بات کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو جگہ ہے جہاں میں سبق پڑھا رہا ہوں یہ مدرسے کا قالین ہے، یہ مدرسے نے سبق پڑھانے کے لیے دیا ہے، ذاتی باتیں کرنے کے لیے نہیں دیا، ذاتی ملاقات کے لیے نہیں دیا، لہٰذا الگ چل کے بات کریں گے تم سے۔ تو اس کو الگ لے جا کر بٹھا کر بات کی۔ اتنا خوف خدا تھا اور اتنا مدرسے کی چیزوں کی احتیاط اور حفاظت تھی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کی اپنی ایک ذاتی چارپائی تھی جو مدرسے کے اندر رکھی ہوتی تھی، اور اسی پر آرام فرماتے تھے، اسی پر بیٹھتے تھے، مدرسے کی چیزوں کو استعمال ہی نہیں کرتے تھے ذاتی مقصد کے لیے۔ اور اسی طرح ہمارے اکابر کے بارے میں لکھا ہے کہ سہارنپور کے مدرسے میں مظاہر العلوم سہارنپور میں جب جلسہ ہوتا تھا، سالانہ جلسہ جس میں تمام بڑے بڑے اکابرین کو بلایا جاتا تھا اور اہتمام سے ان کے لیے مہمان نوازی بھی ہوتی تھی، ظاہر مدرسے کی طرف سے کھانا، چائے، پان وغیرہ جیسے ہندوستان میں دستور ہے، لیکن مدرسے کے بڑے استادوں میں سے کوئی بھی اس جلسے کا کھانا یا چائے یا پان نوش نہیں کرتا تھا، ذرا پر بھی اس کو استعمال نہیں کرتا تھا کہ بھئی یہ جو مدرسے کے پیسوں سے آیا ہے یہ مہمانوں کے لیے آیا ہے، مدرسے کے استادوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ اپنے گھر سے ہر استاد کھانا منگواتا تھا اور اپنا کھانا کھاتا تھا۔ مدرسے کی چیزوں سے اتنا احتیاط سے بچتے تھے وہ کہ وہ ہمارا نہیں ہے، وہ امانت ہے۔ اور اسی طرح حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ بھی اس سالانہ جلسے میں ہوتے تھے تو حضرت اپنے گھر سے کئی لوگوں کا کھانا منگواتے تھے، یعنی اور مہمانوں کا بھی اپنے گھر سے منگواتے تھے اور مہمانوں کو بھی کھلاتے تھے دسترخوان پر، لیکن جلسے میں جو مدرسے کی طرف سے کھانا بنا ہے اس کو جلسے میں بھی نہیں چکھتے تھے، اپنا ہی کھانا کھاتے تھے۔ حضرت مولانا ظہور الحق دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ مظاہر العلوم کے مطبخ کے ناظم تھے۔ جو مطبخ ہوتا ہے، کچن ہوتا ہے جہاں کھانا پکتا ہے، اس کے ناظم تھے اور 24 گھنٹے وہی رہتے تھے مطبخ میں، لیکن کھانے کا نمک بھی خود نہیں چکھتے تھے، طالب علم سے چکھواتے تھے کہ یہ کھانا مدرسے کا ہے، میرے لیے چکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سالن میں جو نمک ہے، چاول میں نمک ہے، وہ بھی طالب علم سے چکھواتے تھے، اور پھر جب وقت ملتا تھا خود گھر جا کر کھانا کھا کر آتے تھے۔ یہ ہمارے اکابر تھے۔ اور حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی احتیاط کرنے کے باوجود کہ مدرسے کی کوئی چیز کبھی استعمال نہیں کری، جب سفر کر کے مدینہ منورہ جانے لگے ہجرت کر کے ہندوستان سے، تو جو ان کا اپنا ذاتی کتب خانہ تھا، اپنی ذاتی کتابیں تھیں، اس زمانے میں تو کتابیں بڑی قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی، اب اس زمانے میں کتابوں کے بجائے موبائل پر کتابیں آ گئی ہیں، لیکن اس زمانے میں کتابوں کی بڑی قیمت ہوتی تھی، تو وہ اپنا سارا کتب خانہ انہوں نے مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور میں وقف کر دیا، مدرسے کو دے دیا، اور یہ کہہ کر دیا کہ نہ معلوم مدرسے کے کتنے حقوق ہمارے ذمہ رہ گئے ہوں گے۔ یہ ہمارے اکابر تھے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کے والد صاحب حضرت مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وہ مدرسے میں ان کا کھانا آتا تھا، کہیں دور سے کھانا لایا جاتا تھا، تو سردی کے زمانے میں کھانا دور سے آنے میں ٹھنڈا ہو جاتا تھا، تو وہ جس وقت شام کے وقت کھانا کھانا ہوتا تھا ان کو، تو مدرسے کا ایک حمام تھا، اس زمانے میں پانی گرم کرنے کے لیے لکڑیاں وغیرہ آگ جلا کر پانی گرم کیا جاتا تھا، تو اس حمام کے قریب اپنا کھانا رکھ دیتے تھے، تھوڑی دیر میں وہ کھانا حمام کی آگ سے گرم ہو جاتا تھا، یعنی اندر بھی نہیں رکھتے تھے، تھوڑے قریب رکھ دیتے تھے، وہ گرم ہو جاتا تھا، اور مہینے کے آخر میں 2-3 روپے جو اس زمانے کے اعتبار سے قیمتی زیادہ روپے شمار ہوتے تھے، چندے میں یہ کہہ کر شامل کرتے تھے کہ میں نے مدرسے کی آگ سے فائدہ اٹھایا ہے، تو یہ مدرسے کے چندے میں پیسے شامل کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے اکابر تھے۔ حضرت مولانا عنایت الہی رحمۃ اللہ علیہ تھے مدرسے کے محتمم۔
وہ اپنے پاس 2 قلم دان رکھتے تھے۔ اس زمانے میں ایسے قلم تو نہیں ہوتے تھے کہ جن میں روشنائی پہلے سے بھری ہوئی ہوتی ہے، وہ بعد میں ایجاد ہوئے۔ اس زمانے میں تو دوات اور ڈبیا ہوتی تھی اور اس میں قلم لکڑی کا ڈبو کر اس سے لکھا جاتا تھا۔ تو وہ اپنے دفتر میں 2 قلم دان الگ الگ رکھتے تھے، ایک مدرسے کا، ایک ذاتی۔ اگر اپنے گھر کوئی پرچہ لکھ کر بھی بھیجنا ہوتا تھا وہ ذاتی قلم دان سے لکھتے تھے، مدرسے کے قلم دان سے نہیں لکھتے تھے۔ یہ ہمارے اکابر تھے۔ ایک حضرت مولانا عنایت الہی صاحب، یہی حضرت مولانا عنایت الہی صاحب جو مدرسے کے محتمم تھے، ان کے بارے میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ چھوٹی عمر میں ابتدائی طالب علموں میں مدرسے میں آئے اور پھر ترقی کرتے کرتے استاد، پھر استادوں کے استاد، اور پھر آخر میں محتمم تک پہنچ گئے۔ اور ایک زمانہ وہ آیا کہ وہ بیماری کی وجہ سے بیماریوں میں اتنے نڈھال ہو گئے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ مدرسے میں آ کر پھر بھی نگرانی کرتے تھے اور اپنی ذمہ داری سنبھالتے تھے، اور صبح سے شام تک مدرسے کی نگرانی کرتے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے خوب کوشش کی اور اپنے اکابر سے درخواست کی کہ ان کی کوئی پینشن مقرر کر دی جائے، یعنی اب کام تو نہیں کر سکتے، اس لیے اصولی طور پر تنخواہ نہیں لے سکتے، بیماریوں کا اتنا زیادہ حملہ ہے، لیکن مدرسے کو انہوں نے اتنا فائدہ پہنچایا ہے کہ ساری زندگی انہوں نے اپنی مدرسے میں لگا دی، چھوٹے طالب علم سے لے کر اتنے زمانے تک، اور اب بھی مدرسے کو ان سے بہت زیادہ فائدہ ہے۔ تو ان کے لیے کوئی پینشن مقرر کر دی جائے، اس کی میں نے درخواست دی۔ تو اس زمانے کے جو ذمہ دار تھے، سرپرست تھے، اکابر تھے، بڑے تھے، وہ بھی بڑے اللہ کا خوف رکھنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو چندہ ہے مدرسے میں آتا ہے، اس سے تو آپ پینشن مقرر نہیں کر سکتے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا ترس آتا تھا ہم پر، تو اس لیے میں نے درخواست کی اکابر مدرسین سے، اکابر سے جو سرپرست تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات سے۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو چندہ آتا ہے، اس سے تو آپ ان کے لیے الگ سے تنخواہ مقرر نہیں کر سکتے بطور پینشن کے۔ آپ ایسا کریں کہ ایک تحریک چلائیں ان کے لیے خاص طور پر کہ بھئی ہم ان کے لیے پینشن مقرر کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس نام سے جو پیسہ کوئی دے تو دے، تو اسی میں خرچ کیا جائے گا۔ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے خود لکھا کہ میں خود ان کے حالات سے آپ سے زیادہ واقف ہوں، اور مجھے خود معلوم ہے کہ ان کا مدرسے پر کتنا احسان ہے، اس لیے میں اپنی طرف سے ہر مہینے 5 روپے ان کی پینشن میں دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ میں خود اتنے 5 روپے دوں گا، باقی آپ ترغیب دے کر ان کی پینشن مقرر کروائیں، لیکن جو چندہ آتا ہے اس میں سے ہم نہیں مقرر کر سکتے۔ اتنے ہمارے کابر جو تھے مدرسے کے پیسوں میں احتیاط کرنے والے تھے۔ ایک واقعہ ہے حضرت مولانا محمد منیر صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ بڑے بزرگوں میں سے تھے جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کی گویا ہم عصر تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہم عصر یہ حضرت مولانا محمد منیر نانوتوی رحمۃ اللہ بھی تھے، یہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مدرسے کی رویداد چھپوانے کے لیے جانا تھا۔ اس زمانے میں یہ چیز لازمی ہوتی تھی کہ مدرسے نے پورے سال کیا خدمات انجام دیں، اس کا پورا ایک جائزہ لیا جاتا تھا اور اس کو چھاپا جاتا تھا، باقاعدہ لوگوں میں تقسیم کیا جاتا تھا تاکہ لوگ مدارس کی طرف رجوع کریں اور یہ جانیں کہ ان کے پیسہ کس مصرف میں لگا ہے، ایک ایک پیسے کا حساب اس میں لکھا جاتا تھا۔ تو اس زمانے کا طریقہ تھا رویداد ضرور لکھی جاتی تھی۔ تو یہ حضرت مولانا منیر صاحب جو محتمم تھے خود رویداد چھپوانے دیوبند سے دہلی گئے، تو مدرسے سے انہوں نے 250 روپیہ لیا اس کے چھپوانے کے لیے۔ اب جب وہ 250 روپیہ لیا اور لے کر گئے تو اتفاق سے وہ روپیہ چوری ہو گیا، ان کے پاس سے سفر میں روپیہ چوری ہو گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا، شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ جس کے پاس کوئی پیسہ امانت ہو اور وہ اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے اور پھر بھی وہ چوری ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی تاوان نہیں آتا، وہ پیسہ جو ہے اس کے ذمے پر نہیں آتا، کیونکہ امانت جو ہوتی ہے اس کا کوئی تاوان نہیں آتا جبکہ آدمی نے خود سے اسے ضائع نہ کیا ہو۔ تو انہوں نے اصولی طور پر تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ مدرسے آ کر بتائیں کہ بھئی اس طرح مال چوری ہو گیا، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ کسی کو بھی نہیں بتایا،
خاموشی سے واپس آئے اپنے گھر آ کر اپنی کوئی جائیداد وغیرہ تھی اس کے کاغذات لیے اور اس کو جا کر بیچا اور اس سے وہ پیسہ حاصل کیا، اور وہ پیسہ لے کر 250 روپے پھر دوبارہ گئے ڈیلی اور پھر جا کر اسے چھپوایا اور پھر چھپوا کر وہ رویداد پھر واپس آ گئے۔ اب کسی کو بھی نہیں بتایا، لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ گئے تھے اور آئے تھے تو بات چھپتی تو نہیں ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حقیقت کیا ہے۔ اب جب لوگوں کو پتہ چلا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ تو پیسہ آپ کے پاس امانت تھا، آپ کے پاس سے چوری ہو گیا اور آپ نے جو ہے اپنے پیسوں سے یہ چھپوایا جائیداد بیچ کر۔ تو لوگوں نے ظاہر ہے کہ ان سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، وہ تو محتمم تھے، بڑے تھے، تو ان کے جو ہم اثر تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے کے سرپرست بھی تھے، ان کو خط لکھا کہ اس طرح واقع ہوا ہے، اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ پیسہ ان کے پاس امانت تھا، لہٰذا ان کے اوپر تاوان نہیں ہے، اور یہ مدرسے سے جو انہوں نے پیسہ خرچ کیا ہے وہ وصول کر لیں۔ تو جب وہ فتویٰ ان کو دکھایا مولانا منیر احمد نانوتوی رحمہ اللہ کا، تو انہوں نے کہا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کیا میاں رشید احمد نے فقہ میرے ہی لیے پڑھا تھا اور کیا یہ مسائل میرے ہی لیے ہیں؟ ذرا اپنی چھاتی پہ ہاتھ رکھ کر تو دیکھیں، اگر ان کو ایسا واقعہ پیش آتا تو کیا وہ بھی روپیہ لے لیتے؟ لے جاؤ اس فتوے کو، میں ہرگز 2 پیسے بھی نہ لوں گا۔ اتنا خوف خدا تھا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جائز تھا تو پھر کیوں نہیں لیا؟ تو اصل میں یہ اکابر اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے، ان کو یہ خیال ہوا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے پوری حفاظت نہ ہوئی ہو، تو ممکن ہے کہ مجھ سے پوری حفاظت نہ ہوئی ہو، اس لیے جو ہے وہ چوری ہوا، تو اب جو ہے مجھے اپنے ہی طرف سے ہی پیسہ جمع کرانا چاہیے۔ تو اتنا اللہ سے ڈرنے والے تھے اور وہ پیسہ انہوں نے نہیں لیا۔ اصل میں ان لوگوں کے سامنے اصل آخرت تھی اور دنیا ان کے سامنے نہیں تھی، اور جو کچھ تھا دنیا میں وہ آخرت کمانے کا ذریعہ تھا۔ حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مثال بھی لکھی ہے کہ آپ ایک دفعہ شدید بیمار تھے، تو آپ کو بیماری کی وجہ سے مدرسے میں ٹھہرنا پڑا، مدرسے کے مہمان خانے میں۔ تو آپ نے باقاعدہ، اس زمانے میں تو مہمان اگر آتے تھے ہوتے تھے تو مہمانوں کا تو خرچہ تو مدرسے ہی کے ذمہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے مدرسے میں چندہ جمع کروایا، اور جو مہمان ان سے ملنے کے لیے آئے ان سے بھی باقاعدہ مدرسے میں چندہ دلوایا کہ ہم نے مدرسے میں قیام کیا اور مدرسے سے فائدہ اٹھایا۔ یہ ہمارے اکابر تھے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے خود معمول دیکھا، رمضان المبارک کے آخر میں معتکفین جو ہوتے تھے ان کو ترغیب دیتے تھے کہ آپ نے مسجد کی لائٹ بجلی وغیرہ استعمال کی تو آپ جو ہے مسجد میں چندہ جمع کرائیں، تو وہ معتکفین جتنا جس سے ہو سکتا تھا وہ والد صاحب رحمۃ اللہ کے ہاتھ میں دیتا تھا، اور وہ اصرار کر کے جو مدرسے کے سیکرٹری صاحب تھے ان کے ہاتھ میں وہ پیسہ دے دیتے تھے، جو بھی ذمہ دار تھے، اور وہ بہت انکار کرتے تھے، کہتے نہیں مدرسے کی ہم نے مسجد کی بجلی استعمال کی ہے، زیادہ استعمال ہوئی ہے، اس لیے آپ اس کے پیسہ دے لیں۔ اور اس طرح کی بے شمار مثالیں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اور دوسرے اکابر کی موجود ہیں۔ یہ تو مدارس کے بارے میں احتیاط سے متعلق چند مثالیں تھیں۔ اب یہ فصل چہارم میں حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمہ اللہ کے کچھ واقعات ہیں، ان میں سے چند واقعات پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمہ اللہ جو تھے وہ بہت اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے اور بہت اونچے درجے کے متقی لوگوں میں سے تھے۔ ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو حدیث کا درس بڑے پیمانے پر دیا ہے وہ آپ کے صاحبزادے حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے دیا ہے، اور ان کے بعد جو بڑے پیمانے پر درس دیا ہے وہ حضرت مولانا شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، جو ان کے شاگرد تھے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ شاہ عبد العزیز صاحب شاہ ولی اللہ صاحب کے صاحبزادے تھے،
اور شاہ اسحاق صاحب جو تھے وہ شاہ عبدالعزیز صاحب کے نواسے تھے، اور انہوں نے بڑے پیمانے پر حدیث شریف کا درس دیا، اور پورے ہندوستان میں ان کا درس مشہور تھا شاہ اسحاق صاحب رحمہ اللہ کا۔ ہم سب کے سلسلے انہی سے جا کر ملتے ہیں، جتنے بھی ہندوستان کے مدارس ہیں، پاکستان کے مدارس ہیں، ان کے تمام علماء کے سلسلے شاہ اسحاق صاحب سے ملتے ہیں، اور اوپر پھر شاہ عبدالعزیز صاحب سے، اور پھر شاہ ولی اللہ صاحب سے۔ تو شاہ اسحاق صاحب رحمہ اللہ کے 3 عظیم شاگرد تھے، اگرچہ شاگرد تو ان کے بہت زیادہ تھے، بے شمار تھے، لیکن 3 مشہور عظیم شاگرد تھے جو بہت بڑے متقی اور بزرگوں میں سے تھے۔ ایک سب سے زیادہ ان میں اونچے درجے کے حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اس کے بعد حضرت مولانا عبدالغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے حضرت مولانا نواب قطب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تصنیف مظاہر حق مشکات کی شرح ہے۔ تو یہ 3 بڑے شاگرد تھے، بڑے اونچے درجے کے۔ تو حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تقویٰ کے واقعات میں یہ لکھا ہے کہ ان کا مزاج ایسا تھا کہ کوئی شبہ والی چیز ان کے حلق میں بھی چلی جاتی تھی تو ان کو قے ہو جاتی تھی، خود بخود قے ہو جاتی تھی۔ ان کے ایک رشتہ دار تھے حضرت مولانا نور الحسن صاحب، جو اس زمانے میں علاقے کے کاندھلہ کے تحصیلدار بھی بن گئے تھے۔ تحصیلدار ایک عہدہ ہوتا ہے، اس زمانے میں عہدہ ہوتا تھا، تو اس علاقے کے تحصیلدار بن گئے تھے۔ تو حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملنے آئے اپنے رشتہ دار سے کاندھلہ۔ تو مولانا نور الحسن صاحب نے ایک سپاہی سے کہا کہ جاؤ یہ پیسے لو اور ان پیسوں سے بازار سے دودھ جلیبی لے آؤ، اور یہ بات اس کو اچھی طرح تاکید کر کے کہی کہ دیکھو یہی پیسے استعمال کرنا۔ وہ پیسے انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوں گے، بہت صاف ستھرے حلال پیسے ہوں گے۔ کہا کہ یہی پیسے جو ہے استعمال کرنا اور کچھ اس میں گڑبڑ نہیں کرنا، ورنہ جو ہے ابھی فوری جو ہے میری بھی بے عزتی ہو جائے گی، تمہاری بھی بے عزتی ہو جائے گی۔ لیکن اس سپاہی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا مطلب ہے یہی پیسے استعمال کرنا۔ اس نے جا کر یہ کیا جیسے کہ عادت ہوتی ہے ایسے ملازمین کی، اس نے وہ پیسے اٹھا کے جیب میں رکھ لیے اور باہر جا کے دکاندار سے کہا کہ تحصیلدار صاحب کے مہمان ہیں، ان کے لیے تم دودھ جلیبی دے دو، اور اس نے دے دی۔ اس زمانے میں ایسے ہی مفت میں دے دیتے ہوں گے، تو بہرحال اس نے دے دی۔ اب جیسے ہی وہ لے کر آئے تو انہوں نے جیسے ہی منہ میں رکھی ان کو قے ہو گئی۔ حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ، وہ ہنگامہ ہو گیا، اور اس سپاہی کی بھی پکڑ ہوئی، اس کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اتنی جلدی کیسے میری پکڑ ہوئی۔ تو یہ جو ہے حضرات تھے، اور اتنے زیادہ تقویٰ رکھنے والے تھے۔ ان کا دوسرا واقعہ لکھا ہے کہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ یہ جو درختوں پر پھل لگے ہوتے ہیں، جیسے آم کا موسم ابھی آ رہا ہے تو اس سے پہلے اس میں پھول آئیں گے اور پھر کیریاں آئیں گی، تو جب تک وہ پھل ایسے نہ ہوں کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں، ان کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ ہاں یعنی مثلا پھول لگے ہوئے ہیں اور کوئی شخص درخت بیچ دے آم کے کہ میں یہ پھول لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بیچتا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے جب تک کہ اس میں پھل نہ آ جائیں، اور پھل آنے کے بعد جو ہے پھر اس کو بیچنا جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پھل ہی نہ آئے تو جو خریدنے والا ہے اس کو دھوکہ ہو جائے گا، اس کا نقصان ہوگا، تو شریعت نے ایسی خرید و فروخت جائز نہیں رکھی ہے۔ تو اس زمانے میں دہلی میں اور ہندوستان میں یہ رواج تھا کہ درختوں کو پھل آنے سے پہلے اور قابل انتفاع فائدہ مند ہونے سے پہلے ہی بیچ دیا جاتا تھا۔ تو حضرت مولانا مظفر حسین صاحب اس زمانے میں طالب علم تھے، دہلی میں پڑھتے تھے، شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے تھے۔ تو طالب علمی کے زمانے میں بھی وہ دہلی میں جب بازار سے کھانا لیتے تھے تو صرف روٹی لے کر کھاتے تھے، سالن نہیں کھاتے تھے۔ اور سالن اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ سالن میں کھٹائی ڈالی جاتی تھی جو آم کی کیری کی بنتی ہے،
کیری کی کھٹائی بنتی ہے وہ سالن میں ڈالی جاتی تھی، اور ان کو معلوم تھا کہ یہ جو درخت ہیں ان کی خرید و فروخت وقت سے پہلے ہو جاتی ہے جو جائز نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو ناجائز خرید و فروخت سے کیری خریدی گئی اور درخت خریدے گئے، ان کی کیری کی جب کھٹائی بنی تو وہ سالن میں ڈلی، تو وہ سالن بھی نہیں کھاتے تھے، خالی روٹی پر گزارا کرتے تھے۔ یہ حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمہ اللہ تھے۔ انہی کا ایک واقعہ لکھا ہے، یہ بہت عجیب واقعہ ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمہ اللہ اپنے علاقے کے اپنے زمانے میں بہت مشہور بزرگ تھے کہ لوگ دور دور سے ان کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ تو اس وقت کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت مولانا امیر خان شاہ صاحب، حضرت امیر خان شاہ صاحب نے فرمایا کہ مولوی محمود حسن صاحب بیان فرماتے تھے، یعنی حضرت مولانا شیخ الہند رحمہ اللہ نے واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ مولانا مظفر حسین صاحب کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بوڑھا آدمی ملا جو سر پر بوجھ لیے ہوئے جا رہا تھا۔ بوجھ کسی قدر زیادہ تھا، اس سے بمشکل چلا جا رہا تھا۔ مولوی مظفر حسین صاحب نے جب یہ حال دیکھا تو آپ نے اس سے وہ بوجھ لے لیا اور جہاں وہ لے جانا چاہتا تھا وہاں پہنچا دیا۔ اس بڈھے نے پوچھا، اجی تم کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے کہا، بھائی میں کاندھلہ رہتا ہوں، کاندھلے میں رہتا ہوں۔ اس نے کہا، وہاں مولوی مظفر حسین بڑے ولی ہیں اور ایسے ہیں ویسے ہیں، غلط بہت تعریفیں کی۔ ظاہر ہے وہ تھے بھی ایسے بہت بڑے متقی اور اولیاء اللہ میں سے تھے، مشہور تھے، مگر مولوی مظفر حسین صاحب نے فرمایا کہ اور تو میں کوئی بات نہیں، اور تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، ہاں نماز پڑھ لیتا ہے بس۔ یعنی وہ ظاہر ہے کہ وہ خود تھے تو اپنی تواضع میں کہا کہ اور تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، ہاں نماز تو پڑھ لیتا ہے۔ اس نے کہا، واہ میاں تم ایسے بزرگ کو ایسا کہو۔ مولوی صاحب نے کہا، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ وہ بوڑھا ان کے سر ہو گیا۔ اتنے میں ایک اور شخص آ گیا جو مولوی صاحب کو جانتا تھا، اس نے بوڑھے سے کہا، بھلے مانس مولوی مظفر یہی تو ہیں۔ اس پر وہ بوڑھا ان سے لپٹ کر رونے لگا، مولوی صاحب بھی اس کے ساتھ رونے لگے۔ آخر میں ایک شعر لکھا ہے، طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح سجادہ و دلق نیست۔ کہتے ہیں کہ یہ جو طریقت ہے یعنی تصوف کا راستہ ہے، یہ خدمت خلق ہے، اصل مخلوق کی خدمت۔ صرف تسبیح اور مصلح اور جنگلوں میں نکلنے کا نام تصوف نہیں ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کا نام تصوف ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔